الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج بدھ کا دن ہے۔ بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے مکتوبات شریفہ کا جو ہے نا بتایا کہ تعلیم ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ مکتوب نمبر 66 سے ابتدا ہو رہا ہے۔ اس کا کچھ حصہ پڑھا گیا تھا، لیکن بہرحال پھر پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ میں بات آ جائے۔ فرماتے ہیں یہ طریقہ بعین ہی صحابہ کرام رضوان اللہ کا طریقہ ہے، نقشبندی طریقہ۔ اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی کو دستور طریقت نقشبندیہ کی فضیلت ان کے صحابہ کرام رضوان کے ساتھ مناسبت بیان فرمایا ہے۔ اس طریقے کو بعین ہی صحابہ کرام کا طریقہ قرار دیا، چونکہ صحابہ کرام کو تبع سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و صحبت کی برکت کی وجہ سے ابتدائی میں وہ کمال حاصل ہو جائے جو اولیاء امت کو نہایت میں پہنچ کر بھی بہت کم ہی میسر آتا ہے، یہاں تک کہ خیر التابعین خواجہ کویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد عزیز رحمۃ اللہ بھی وہ شرف حاصل نہ کر سکے جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا، جیسے کہ ارشاد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی بہترین امت میرے صحابہ کرام ہے، اس کے بعد بہترین وہ لوگ ہیں جن کا زمانہ ان سے ملتا ہے، پھر ان کے بعد بہترین امت وہ لوگ ہیں جن کا زمانہ ان سے متصل ہے، ثابت ہے۔ مذکورہ بالا حدیث مبارکہ میں وارد کلمہ ثم نے دوسرے کے کام کو پیچھے ڈال دیا، کیونکہ یہ کلمہ جس طرح تراخی زمانے کے لیے آتا ہے اس طرح تراخی مرتبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام مذکورہ بزرگوں سے افضل ہے، اس طرح صحابہ کرام کا طریقہ بھی تمام طرق سے افضل ہے۔ صحابہ کرام میں بالخصوص سیدنا اکبر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے، لہٰذا ان کی نسبت بھی سب سے بلند ہے۔ طریقۃ نقشبندیہ چونکہ براہ راست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے، اس کا پہلا نام طریقہ صدیقیہ ہے۔ اس طریقے کو سلسلۃ ذہب بھی کہتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ دیگر طریقت پر سلسلہ عالیہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے صحابہ کرام رضوان کے زمانہ کی فضیلت دوسرے زمانوں پر نیز جس طرح صحابہ کرام کی فضیلت اتباع سنت صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ایسی سلسلہ نقشبندیہ میں روحانی ارتقاء کا انحصار اتباع سنت اور شیخ کی محبت اور صحبت پر ہے، جبکہ دیگر ثلاث مقدسہ میں باطنی کی ترقی کا دار مدار ریاضت اور چلوں پر موقوف ہے۔ عارف جامی کو دوسروں نے کیا خوب فرمایا، از دل سالک رہ جاذبہ صحبت شاں می برد وسوسہ خلوت و فکر چلرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اصل میں سلسلہ نقشبندیہ کے شارح ہیں اور اس کو فروغ دینے والے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ جو بھی جس سلسلے کو فروغ دیتا ہے اس کے بارے میں جانتا بھی خوب ہے اور ساتھ ساتھ وہ بتاتا بھی خوب ہے، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ لہذا حضرت نے جو فرمایا وہ بالکل صحیح ہے، البتہ لوگ اس سے کیا سمجھتے ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا خیال میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر صحابہ کرام رضوان کے طریقے کی طرح اس کو فرمایا گیا ہے، تو یہ کس طرح ہے؟ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو بھی سارا کچھ فیض صحبت سے ملا ہے، تو اس سلسلہ نقشبندیہ میں بھی جو صحبت طویل ہے وہ فیض کا ذریعہ ہے۔ صحبت انعکاسی اس کو یعنی نسبت انعکاسی اس کو کہتے ہیں، یعنی شیخ کی صحبت طویل جس کو حاصل ہوتا ہے اس سے ظاہر ہے وہ فیض حاصل ہوتا ہے جیسے صحابہ کرام کو حاصل ہو۔ اب یہاں پر تشبیہ ہے، وہ تشبیہ جو ہوتی ہے وہ کچھ چیزوں میں ہوتی ہے، ساری چیزوں میں نہیں ہوتی۔ مثلا فلاں شعر کی طرح بہادر ہے، تو بہادری میں شعر کی طرح ہے، لیکن باقی چیزوں میں تو شعر کی طرح نہیں ہوتا، مطلب ظاہر ہے وہ تشبیہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ صحبت انعکاسی میں اس کی تشبیہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو جس طرح انعکاسی صحبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی تھی، اسی طریقے سے سلسلہ نقشبندیہ میں بھی مل جاتی ہے۔ اب یہ چیز اس پر موقوف ہے صحبت پر، تو اگر کسی اور سلسلے میں کسی کو صحبت مل جائے اسی طریقے سے تو کیا اس سے کاٹیں گے ہم کہ نہیں تمہیں تو نہیں مل سکتی؟ ظاہر انہیں بھی ملے گی، کیونکہ صحبت میں مشابہت ہے نا۔
تشبیہ کس چیز میں ہے؟ صحبت میں ہے. تو اگر صحبت ان کو میسر ہو جیسے دوسرے حضرات ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے شیخ کے ہاں گئے عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ. ایک ہوتا ہے مثلاً کوئی چیز ہے جس کے اندر کوئی چیز ہے جو کہ دوسروں کو دی جا رہی ہے، دوسری چیزوں کو دی جا رہی ہے. جیسے سورج ہے، سورج سے روشنی جا رہی ہوتی ہے، گرمی جا رہی ہوتی ہے. تو ایک تو سورج کی روشنی کتنی ہے اور کیسی ہے اس پر انحصار ہے، یعنی فیض کا. دوسرا یہ کہ جو لینے والا ہے اس پر انحصار ہے. لوہا الگ طریقے سے لیتا ہے، لکڑی الگ طریقے سے لیتا ہے، کپڑا الگ طریقے سے لیتا ہے، کاغذ الگ طریقے سے لیتا ہے. تو اگر کوئی لوہا نہیں تو وہ لوہے کی طرح نہیں لے سکتا، اور اگر کوئی لکڑی نہیں تو لکڑی کی طرح نہیں لے سکتا. مطلب استعداد کے استعداد کا فرق ہے. اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عرض کرتا ہوں. حضرت کے سوانے ہمارے پاس موجود ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. استعداد اتنی تھی کہ 24 گھنٹے میں حضرت نے خلافت دے دی. 24 گھنٹے میں حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت دے دی. اور 20 سال حضرت سے جدا نہیں ہوئے. وفاداری اتنی تھی. اب صبر طویل کس کو حاصل ہوا؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ. صحبت طویل حاصل ہوا. شیخ بھی بہت اعلیٰ مرتبہ، مرید بھی بہت اعلیٰ مرتبہ، استعداد بہت اونچی اور صحبت بڑی طویل. نتیجہ کیا ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، 90 لاکھ لوگ ان کی ذات پہ مسلمان ہوئے ہندوستان میں. 90 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. تو یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے. یہ تو ہوتا ہے نا، مطلب اس طرح. تو اس کا مطلب یہ سلسلے پر منحصر نہیں، اس پروسیس پر منحصر ہے. جو فضیلت کی راہ ہے وہ جو بھی اختیار کرنا چاہے تو اس کو حاصل کر سکتا ہے، اس پہ پابند تو نہیں ہے نا. ہاں جی. ایک تو یہ بات میں عرض کرتا رہتا ہوں. دوسری بات، اس وقت جتنے بھی سلاسل ہیں سارے کے سارے مل گئے ہیں آپس میں. کوئی بھی سلسلہ اب جدا نہیں ہے، خالص نہیں ہے. جن کو ہم خالص سمجھتے ہیں وہ سلسلے بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں. حضرت کاکا صاحب رحمۃ اللہ کا سلسلہ آپ کو علیحدہ نہیں ملے گا. بہت بڑا سلسلہ تھا، علیحدہ نہیں ملے گا. اب ملے گا تو آپ کو دوسرے سلسلوں میں ملے گا. یہ ہمارے یہاں ہے. ہمارا سلسلہ چشتی سلسلے کے ذریعے سے کاکا صاحب تک پہنچا ہے. خواجہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ چشتی سلسلے کے سرخیل ہیں. ان کے خلیفہ ہمارے حضرت سید نادر رحمۃ اللہ علیہ جو مس بابا کہلاتے ہیں. ان کے نام ہی سے مطلب نظر آتا ہے. حضرت مس بابا سید نادر رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بیٹے حضرت سید بہادر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گیا وہاں تک. پھر کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ چشتیہ میں حضرت فقیر بابا کو جمیل بیگ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کو اجازت دی. انہیں اثر آگے جا کر مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ ایک سلسلہ نقشبندیہ کا ایک بزرگ تھے، ان کو چشتیہ میں اجازت دی اور وہ ہمارے سلسلے میں ہیں تو ہم تک پہنچے ہیں نا. تو کاکا صاحب کا سلسلہ ہم تک پہنچا ہے لیکن چشتیہ نقشبندیہ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا. تو اب کاکا صاحب رحمۃ اللہ کا فیض بھی علیحدہ نہیں نظر آتا. حضرت مولا روم رحمۃ اللہ کا فیض بھی علیحدہ نظر نہیں آتا. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض بھی علیحدہ نظر نہیں آتا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا فیض بھی علیحدہ نظر نہیں آتا. کس کا علیحدہ ہے؟ کون نقشبندی، کون چشتی ہے؟ سارے ہمارے جتنے بھی ادھر بیٹھے ہوئے سارے نقشبندی بھی ہے، چشتی بھی ہے، سروردی بھی ہے، قادری بھی ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟
ہاں ہر ایک کی اپنی انفرادی نسبت ضرور ہوتی ہے جو اللہ نے بنائی ہوتی ہے. کسی کی چشتی ہوگی، کسی کی نقشبندی ہوگی، کسی کی سروردی ہوگی، کسی کی قادری ہوگی. یہ ہو سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس سلسلے کے جو خاص چیزیں ہیں ان کو مل سکتی، لیکن یہ نہیں کہ مطلب سارے سلسلے اب آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ باتوں کی وجہ سے لوگوں کے بریک لگ جاتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں، ان کی ترقی رک جاتی ہے. پدرم سلطان بود کا نعرہ جس نے بھی بلند کیا اس کا مسئلہ مشکل ہو گیا. یہ طریقہ تو تسلیم و رضا کا ہے، عاجزی کا ہے، انکساری کا ہے. جتنی عاجز انکساری کسی میں پائی جائے گی اس کو زیادہ ملے گا. ہاں جی. اب دیکھو، اپنا برتن کسی ریزروائر سے جتنا نیچے رکھو گے پانی اتنے پریشر سے زیادہ آئے گا آپ کے پاس. ہاں جی، یہی بات ہے نا. وہ جتنا اوپر بلند کرو گے تو پریشر کم ہوتا جائے گا، ہے نا بات. تو جتنی عاجزی ہوگی اتنا فیض تیزی سے آئے گا. تو بس یہی اگر ہم سمجھ لیں تو میرے خیال میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو ہم سمجھ نہ سکے. تو یہاں پر جو فضیلت کی چیزیں ہیں وہ جس میں بھی پائی جائیں گی ان کو وہ چیز ملے گی. ایک دفعہ حضرت نے بھی اس کا ذکر کیا ہے ایک مکتوب شریف میں. فرمایا میں کیا کروں، اگر بالکل صحیح بات کرتا ہوں تو لوگوں کا شوق ختم ہو جائے گا. کون سا مکتوب شریف ہے؟ اور اگر مطلب یہ ہے کہ اس طرح بات کرتا ہوں بغیر فرق کیے تو سچ اور حق اور باطل ملا جلا ہو، رلا ملا ہوگا. سنا ہے؟ ہاں جی. تو اب ہم بھی مجبوراً اب سچ بتا رہے ہیں نا. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نہ بتائیں تو پھر یہ چیز ہوگی جو کہ نظر آ رہی ہے، مسئلہ ہوگا. اس پر مجھ سے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہمیں ان کی فکر ہے. کیونکہ سادات کرام ان کا فیض بہت اونچا ہوتا ہے الحمدللہ، چونکہ آپ سے کی نسبی نسبت ہے. لیکن اگر وہ ان میں بھی تکبر آ جائے تو رکاوٹ آ جاتی ہے، ترقی رک جاتی ہے. بنی اسرائیل پیغمبروں کے اولاد تھے، اپنے آپ کو کچھ سمجھا، چوزن پیپل، اپنے آپ کو کہا تو کہاں پہنچ گئے؟ مغضوباً علیہم ہو گئے، مغضوباً علیہم ہو گئے. قرآن میں ان کے بارے میں آئے مغضوباً علیہم، حالانکہ پیغمبروں کی اولاد ہے. لیکن نہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ کسی کے رشتہ دار نہیں ہے. اللہ جل شانہ تو ظاہر ہے وہ عمل جاتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ مکرم و معزز وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں شوق بڑھانے کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ میں بھی بیان کر سکتا ہوں، آپ بھی بیان کر سکتے، کوئی بھی بیان کر سکتے، اچھا ہے. لیکن جہاں خطرہ ہو جائے، دیکھو ایک چیز ہوتی ہے ایکسلریٹر اور ایک ہوتی ہے بریک. ایکسلریٹر کی اپنی خوبی ہے کیونکہ ایکسلریٹر نہیں ہوگا تو گاڑی نہیں چلے گی، اور بریک کی اپنی خوبی ہے کہ اگر بریک نہیں ہوگا تو ایکسیڈنٹ ہوگا. ہاں جی. تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو یہاں جتنے بھی مثالیں ہیں وہ واقعی صحابہ کرام کی تابعین کی مثالیں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقام تک ادنا سے ادنا صحابی پہنچے ہیں. ہاں جی. اب میں آپ کو بتاؤں، آسان مثال دیتا ہوں، کوئی زیادہ مشکل نہیں دیتا. ایک شخص دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سورج کی روشنی اس پہ براہ راست پڑ رہی ہے. دوسرا نے ایک آئینہ لگایا ہوا ہے اور آئینے سے جو سورج کا عکس نظر آتا ہے، عکس آتا ہے، اس کی روشنی بیٹھے. کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟
دونوں ایک جیسے نہیں ہے. تو ایک لے رہے ہیں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایک لے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے لیے اس سے. تو فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بس یہی بات ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو ان باتوں کو تو ماننا چاہیے، لیکن یہ تو سب کے لیے، اس میں تو سب شامل ہیں. تو دو طریقوں سے بات ہے. وہ یہی بات ہے کہ اگر یہ فضیلت جن وجوہات سے ہے، اگر یہ کسی اور صاحب کو کسی اور سلسلے میں حاصل ہو جائے تو اس کو بھی. اچھا اب بتاتا ہوں چلو وغیرہ کی بات جو حضرت نے کی ہے، بالکل صحیح بات کی ہے. اگر طویل صحبت دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، اچھی طرح یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، فرماتے ہیں صحبت سو سے خلوت اچھی ہے اور صحبت صالح خلوت سے اچھی ہے. حدیث شریف ہے. صحبت سو سے خلوت اچھی ہے اور صحبت صالح خلوت سے اچھی ہے. بس اگر صحبت سو سے بچنا ہے تو چلنا بہت مفید ہے، خلوت والا. اور اگر شیخ کی صحبت میسر ہے تو چلنے کو چھوڑ کر شیخ کی صحبت میں رہوں، ہے نا یہ بات. بس اگر صحبت طویل شیخ کی میسر ہے تو چلنے کی ضرورت ہی نہیں. کیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ نے چلے نکالے؟ وہ تو شیخ کے ساتھ ہی رہے، حالانکہ چشتی سلسلہ ہے، لیکن شیخ کے ساتھ ساتھ رہے. یہ ان کا سب کچھ تھا. ہاں جب شیخ نہیں رہا تو گئے تھے، پھر چلا کاٹا. کہاں پر کاٹے؟ حضرت علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ کاٹا. ٹھیک ہے، تو پھر صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صحبت طویل کسی کو میسر ہے شیخ کی، اس کو چلے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نقشبندی حضرات کا بنیادی طریقہ یہی ہے، سنت پر عزیمت، سنت پر عزیمت سے عمل، یعنی رخصت کا پہلو نہیں اختیار کرنا. اور سنت صرف لباس کو نہیں کہتے. لباس میں سنت کہ میں نے پگڑی پہن لی، داڑھی رکھ لی، اور ظاہر مطلب ہے کہ باقی کرتا اور سب کچھ مطلب اس طریقے سے میں نے پہن لیا اور بس میں سنت طریقے پہ چل پڑا. نہیں، یہ تو صرف ایک جز ہے. آگے عبادات میں سنتیں ہیں، معاملات میں سنتیں ہیں، معاشرت میں سنتیں ہیں، اخلاق میں سنتیں ہیں. ان سب سنتوں پر عزیمت کے ساتھ عمل کرنا. عزیمت کا مطلب کیا ہے بتاتا ہوں. میں بہت سخت بات کرنے والا ہوں، مجبوری ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کسی پہ اعتراض کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح ان کے ساتھی حضرات تھے، ایک میم آئی ہے ملنے کے لیے، دین کے مسئلے پوچھنے کے لیے. انہوں نے ایک عالم کے پاس بھیج دیا، ان سے پوچھو. انہوں نے سخت کہا کہ کیا اب مجھے زیادہ بہادر سے میرے پاس کیوں بھیج دیا؟ یعنی وہ ان کے ساتھ نہیں ملے، یا ملے تو اس طریقے سے ملے کہ تخلیہ نہیں. یہ چشتی لوگ ہیں، معروف کون ہے؟ چشتی لوگ ہیں. اور اب نقشبندی لوگ تخلیہ میں عورتوں کے ساتھ ملتے ہیں اور کہتے ہیں عزیمت پر عمل کر رہے ہیں. یہ کون سی عزیمت ہے؟ عزیمت وہ ہے، عزیمت یہ ہے. میرے دل جلتا ہے، صحیح بات کرتا ہوں، جب لوگ اس قسم کے دعوے کرتے اور عمل ایسا ہو تو پھر کیا بات ہوتی ہے؟ عمل ٹھیک کر لو، ہم آپ کے قدم چومیں گے. آپ کے خلاف نہیں ہے، لیکن آپ کے عمل کے خلاف ہے. تخلیوں میں عورتوں کے ساتھ ملتے ہو اور پھر کہتے ہو ہم عزیمت پر عمل کر رہے ہیں. یہ کسی کے لیے روا نہیں، چاہے چشتی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے قادری ہو، چاہے سروردی ہو. کیونکہ فرماتے ہیں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر
وقت کا حسن بصری ہوگا اور وقت کی رابعہ بصری ہوگی، اور تخلیہ میں ایک دوسرے کو قرآن پڑھا رہے ہوں گے، تیسرا شیطان ہوگا ان کے ساتھ، تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا۔ اس وجہ سے ایجاد کسی کو نہیں ہے، اس میں عزیمت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی گپ شپ تو نہیں ہے، تصوف صرف باتیں تو نہیں ہے، تصوف سراپا عمل ہے، اس میں باتیں تو بہت توڑی ہیں۔ مجھے حلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں میں نے لکھی تھی، زبدۃ التصوف اور تصوف کا خلاصہ حضرت کو پہنچ گئی تھی، حضرت بڑے خوش تھے، مجھے مبارکباد دی، پھر فرمایا اس کے بعد کسی اور کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تصوف جو ہے یہ جو ہے نا عمل ہے، یہ اس میں تعلیم بہت توڑی ہے، یعنی علمی باتیں بہت توڑی ہے، سارا پہ عمل ہے، عمل کر کسی کو، تو مطلب یہ تو عمل ہے، عمل کرو نا، کس نے روکا ہے؟ یہ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑے اونچے اونچے نقشبندی حضرات موجود ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے حضرت قاضی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ جو میرے والد صاحب کے شیخ تھے، ان کے تذکرے میں لکھا ہے، کتاب میں موجود ہے، ان کے بیٹے نے لکھی ہے، فرمایا کہ ایک دفعہ گھر میں ان کی خواتین جو آتی تھی ان کے گھر والوں کے ساتھ ملنے کے لیے، ظاہر پوچھنے کے لیے آیا کرتی تھی، تو گھر والی جو خواتین تھی وہ حضرت کے پیر دبا رہی تھی، بوڑھے تھے، ان میں سے وہ خاتون جو باہر سے آئی ہوئی تھی، اس نے بھی کہا موقع ہے، تو بغیر بتائے پیروں کو دبانے لگی۔ حضرت کو ہاتھ سے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی اور ہے، دیکھا تو کوئی اور، تو اتنا زور سے لات مارے کہ وہ دور جا کر گری۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہمارے پیروں کو ہاتھ لگانے کی؟ یہ ہے نقشبندی، یہ ہے نقشبندی۔ تو ایسے ہی ہونا چاہیے، اگر کوئی ایسی بات ہے پھر ٹھیک ہے، پھر ہم مانتے ہیں بصر و چشم۔ اس طرح خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی نقشبندی تھے، ماشاءاللہ عزیمت پر عمل کرتے تھے۔ اس طرح یہ حضرت سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح اور ماشاءاللہ پورا سلسلہ ہے، تو ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اب نام نقشبندیوں کا لے اور کام پتہ نہیں کس کا کریں، پھر نہیں، صرف نقشبندی نام سے کچھ نہیں ہوتا، نقشبندی نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک یہ ہم نے حضرت کی مطلب جو ہے نا وہ مکتوبات شریف کی تعلیم شروع کی، اس میں مکتوب نمبر 287 بڑی تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ اس پر بات ہوتی رہی، اس میں جذب و سلوک کے بارے میں بات ساری آ گئی۔ وہ کتاب اب بھی موجود ہے اور حضرت کا مکتوب بھی موجود ہے، سارے لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور میرے خیال میں ابھی جو مکتوب گزرے، مکتوب نمبر 62، اس میں وہی بات بڑے خلاصے کے طور پر مطلب ساری آ گئی تھی کہ جذب صرف جو ہے نا وہ صورتاً ہوتا ہے ابتدا میں، اور بعد میں اصل جذب ملتا ہے جو سارے سلسلوں والوں کو ملتا ہے، حضرت نے بھی فرمایا جو سب میں مشترک ہے، ہاں جی، اور درمیان میں سلوک ہے وہ بھی سب کو طے کرنا ہوتا ہے، تو جذب بھی طے کرنا ہوتا ہے، جذب بھی حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سلوک طے کرنا ہوتا ہے، اور بعد میں اللہ پاک جذب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک مطلب اس میں مختصر۔ اب ان لوگوں نے ہماری بات کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے کیا کہا؟ ہاں سلوک بھی ایک طریقہ ہے اور جذب بھی ایک طریقہ ہے، یہ بالکل صاف صاف کی کتابوں میں لکھا ہے، جذب بھی ایک طریقہ ہے، سلوک بھی۔ جذب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی لفٹ کے ذریعے سے چڑھے، اور سلوک کی مثال جیسے کوئی سیڑھیوں پر چڑھے۔ کیا مجھے ہم نے یہی بات کی کہ دو طریقے، ایک ہی طریقے کے دو جز ہیں؟ اب اس قسم کی باتیں کوئی کرتے تو اس آدمی کو نہیں آئے گا، اس کو کیا سمجھیں ہم؟ بھائی سب کو بیوقوف بناتے ہو، بھائی کم از کم اپنے بزرگ کا تو خیال رکھو نا، جن کا نام آپ لیتے ہو۔ یہ کتابیں ہم نے ان کی پڑھائی ہیں، مطلب ان کی مکتوبات شریف پڑھائی ہیں، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا۔ چلو اگر آپ ثابت کر لو کہ میں نے اپنی طرف سے کہو، پھر مجھے سزا دے دو،
لیکن اگر حضرت کی طرف سے ہم نے کہا ہے اور حضرت نے اس چیز کو جس انداز میں تعارف کیا تھا، وہ بھی جس زور و شور کے ساتھ بات کی ہے، وہ کتاب میں بھی موجود ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ اپنے بھائی کو خط لکھا ہے، یہ دوست مکتوب نمبر دوستاسی کیا ہے 29 صفحات کا خط ہے، اور بھائی کو لکھا ہے۔ بھائی کو بتا رہا ہے کہ لوگ آج کل جذب اور سلوک کے سمجھنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ میرے خاطر فاتر میں آتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ لکھوں، اس لیے آپ کو ایک خط لکھ رہا ہوں۔ جذب اور سلوک کے سمجھنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں، اور وہ گڑبڑ کیا تھی؟ یہی تھی جو ابھی بتا رہا ہوں کہ جذب بھی ایک طریقہ ہے، سلوک بھی ایک طریقہ ہے۔ اس چیز کو دور کرنے کے لیے حضرت نے پورا 29 صفحات کا مکتوب لگایا۔ آپ پھر اس کے بعد اتنے عرصے بعد پھر وہی بات کر رہے ہیں جس کو حضرت نے ختم کرنے کے لیے اتنا زیادہ کام کیا۔ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم حق کی طرف آ جائیں اور باطل سے منہ موڑیں۔ طریقے سارے اچھے، لیکن اس کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ قادری طریقہ کوئی کم طریقہ ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی مذہب کے ساتھ منسوب۔ نقشبندی طریقہ کوئی کم طریقہ ہے؟ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ کے ساتھ منسوب، اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ۔ چشتی طریقہ کوئی کم طریقہ ہے؟ خواجہ چشتی اجمیر مذہب کے ساتھ منسوب۔ سروردی طریقہ کوئی کم طریقہ ہے؟ شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ کے ساتھ منسوب۔ اور یہ سارے طریقے اوپر سے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لہٰذا جڑ سب کی ادھر سے ہے، تو سب ایک ہی ہیں، سب ایک ہی ہیں۔ ہاں البتہ عمل سب کا اپنا اپنا ہے۔ آپ کو نقشبندیاں بھی بہت اونچے درجے کے اولیاء بھی ملیں گے اور عام لوگ بھی ملیں گے، اور آپ کو چشتیاں بھی بہت اونچے درجے کے اولیاء ملیں گے، عام لوگ بھی ملیں گے۔ قادری سلسلے میں بہت اونچے درجے کے اولیاء ملیں گے، عام لوگ بھی ملیں گے۔ سروردی سلسلے میں بہت اونچے درجے کے اولیاء ملیں گے، عام لوگ بھی ملیں گے۔ تو لہٰذا اس مسئلے میں کوئی انحصار اس پر نہیں کہ میں کسی خاص سلسلے کو برکت کا ہی مطلب وہ طریقہ سمجھوں۔ سارے طریقے اچھے ہیں، ہاں مناسبت کس کے ساتھ ہے میری، وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ مناسبت ہو اس کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، فرمایا وہ جماعت جس نے کمال فضل سے ابتدائی میں اس جام سے ایک گھونٹ پی لیا ہو، اس کے کمالات کے عقید پر دوسروں کو مطلع ہونا مشکل ہے، ان کی نہایت دوسروں کی نہایت سے فوق ہوگی۔ تو حضور بالغ حضرت امام ربانی کو سر و تعریف فرماتے کہ رسول اللہ کے دو راستے ہیں، سلوک کا راستہ، جذب کا راستہ۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ وہ یعنی وہ حق تعالیٰ محض اپنے فضل نقشبندی کو جذب کا، خواجہ خواجگان نقشبند ما فضل عالم جذبۃ جذبۃ اللہ، فضلی اور فضل جذبہ ہے، میں خدا تک فضل کے راستے پہنچوں۔ واضح ہے کہ دیگر سلاسل میں جذبہ تکمیل سلوک کے بعد سیر فی اللہ میں عطا کیا جائے، جبکہ نقشبندیہ میں جذبہ سیر فی الاشیاء کے دوران ابتدائی میں عطا کر اس کو انتہا اندراج نہایت در بدایت کرے، جن کی ابتدا کا علم کہ ان کی انتہا کا اندازہ کون کر سکتے۔ یہاں پر اس شارح نے ذرا تھوڑا سا مسئلہ کیا ہے۔ حضرت نے خود جو فرمایا 62 میں، وہ کیا فرمایا؟ جو الفاظ حضرت کے ہیں وہ میں سنا دیتا ہوں پھر دوبارہ ماشاءاللہ۔ طریقے میں فارسی میں پڑھتا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فارسی کا الفاظ صرف حضرت کے ہیں، نیچے ترجمہ ہے۔ فرماتے ہیں طریق وصول را دو جز است، طریق وصول کے دو جز ہیں، جذبہ و سلوک، و بعبارت دیگر تصفیہ و تزکیہ۔ مطلب طریق وصول کے دو جز ہیں، ایک جذبہ ہے اور دوسرا سلوک ہے، جس کا دوسرا نام تصفیہ اور تزکیہ ہے، یعنی تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس۔ جذبہ کے مقدم بر سلوک است، از مقاصد نیست۔ جذبہ جو کہ سلوک سے مقدم ہے وہ مقاصد میں سے نہیں ہے،
اتنا کھلی بات ہے، مطلب درمیان میں کوئی ابہام نہیں ہے. وہ تصفیہ کے پیش از تزکیہ اس، جو تصفیہ قلب، جو تزکیہ نفس سے پہلے ہے، از مطالب نہ، مطلب یہ کہ وہ نہیں ہے، مطلب مطالب مقصود نہیں ہے. جذبہ کے بعد از تمامی سلوک است، جو جذبہ سلوک کے بعد کا آتا ہے، ان سلوک تمام کرنے کے بعد آتا ہے. وہ تصفیہ کے بعد از حصول تزکیہ است. یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور سے بھی کر سکتے ہیں. اور تصفیہ جو کہ حصول تزکیہ کے بعد ہو، کہ در سیر فی اللہ است، جو صرف اللہ کے وقت ہوتا ہے. از مقاصد مطلوب است، وہ اصل مطلوب ہے. تو اصل مطلوب تو سب کو حاصل ہے، کیونکہ دو جز سب کے ہیں، سلوک اور آخری جذبہ، یہ سب کے ہیں. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. نقشبندی بھی ہے، چشتی بھی ہے، قادر بھی ہے، سرور، اس میں سب شامل ہیں. لیکن جو پہلا والا جذبہ ہے، فرمایا یہ مقصدیت نہیں، وہ نقشبندی حضرات کا اسپیشل ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں. حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ نے جب دیکھا کہ لوگ سلوک کی طرف نہیں آ رہے، اس کے مشکل ہونے کی وجہ سے، یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے. بارہا میں نے باتیں کی ہیں لیکن ہر وقت کہنی پڑتی ہیں. حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ نے جب دیکھا کہ لوگ سلوک کی طرف مشکل ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہے، کیونکہ نفس کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے، تو نفس کیسے تیار ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ پاک سے مانگا کہ اللہ مجھے کوئی آسان طریقہ دے دے اس بارے میں. مانگتے رہے. اللہ جل شان نے اس کے دل پر القاء کر دیا یہ طریقہ کہ اس سے پہلے بھی ذکر اور فکر کے ذریعے سے جذبہ حاصل کرو. یہ جذبہ پہلا ہے. اس جذبے سے کیا ہوگا؟ اس جذبے سے یہ ہوگا کہ ماشاءاللہ سلوک آسانی کے ساتھ پہ ہو جائے گا. کیوں؟ شوق پیدا ہوگا. وہ شوق پہلے جو عام لوگوں کو پہلے سے حاصل تھا، وہ شوق ان کو بھی حاصل ہو جائے گا، اور اس طریقے سے نفس کی تربیت کے لیے مجاہدات اور ریاضتیں کر سکیں گے. یہ بات تھی، یہ اسپیشلٹی ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ چشتیہ طریقہ یا جو باقی طریقے، یہ خواص کہتے، یعنی خواص جن کو اس شوق، اضافی شوق کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود ہی پہلے سے ان کو شوق حاصل تھا، لہٰذا وہ براہ راست سلوک طے کر سکتے تھے. اور نقشبندی سلسلہ عوام کا ہے، کیونکہ ان کو یہ شوق پہلے حاصل کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ مطلب ان کو سلوک طے کرنا ہوتا ہے. اب اس پر ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو عوام کا طریقہ بتا. خدا کے بندے، عوام کے لیے جو طریقہ مناسب ہوگا تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا بھائی، جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے. آخر تصوف ہے کس چیز کے لیے؟ بزرگوں کے لیے ہے. مجھے بتاؤ تصوف کس کے لیے؟ بھائی تصوف تو گناہ گاروں کے لیے ہے، جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے تصوف ہے نا. جو اولیاء اللہ ہے ان کے لیے تو تصوف نہیں ہے، وہ تو پہلے سے اولیاء اللہ ہے. ہاں جی. تو اگر میں کہتا ہوں یہ عوام کے لیے ہے تو عوام کے لیے تو اس کو، یہ تو اس کی تعریف ہے، یہ تو اس کا برائی تو نہیں ہے کہ اس میں ایک اضافی محنت ہے تاکہ عوام بھی اس میں حصہ لے سکے. تو اس میں کیا کمی پائی گئی؟ کمی تو کوئی نہیں پائی گئی. لیکن اگر آپ اسی کو ہی سمجھ لے کہ یہی ہمارا سب سے بڑا فضیلت ہے، اب بتاؤ پھر کیا کہا جائے؟ یہ پھر غلط بات ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال لیتا ہوں. یہ مجھ سے ناراض ہوتے لوگ، اب کیا کریں، سمجھانے کے لیے بعض دفعہ عرض کرنی پڑتی. میں گیا تھا سخا کوٹ، ہمارے ایک دوست ہے محمد زمان صاحب، ان کے یہاں چلا گیا تھا. محمد زمان صاحب نے وہاں پر لوگوں کو جمع کیا بیان کرنے کے لیے اپنی جگہ پہ. وہاں پر ایک وکیل صاحب بھی آئے جس کا تعارف انہوں نے مجھ سے بعد میں کیا، اس سے پہلے نہیں کیا تھا. وہ تعارف یہ کہتا کہ جب وہ میں نے لوگوں میں بیٹھا دیکھا تو کہتے میں ڈر گیا کہ اوہ یہ تو شاہ صاحب کو تنگ کریں گے، کیونکہ طبیعت ایسی تھی کہ سوالات کرتے تھے، اور ظاہر پھر اس میں مجلس میں ذرا ایک وہ شروع ہو جاتا ہے معاملہ. تو کہتے میں نے کہا اوہ یہ تو مجھے بتانا چاہیے تھا شاہ صاحب کو، یہ تو پتہ نہیں تنگ نہ کرے.
خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا. وکیل صاحب بیٹھے ہو بیان میں نے کر لی سوالات و جوابات شروع ہو گئے. مجھے کہا تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا خیال ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو توفیق دے، پورے عالم کے اندر کام ان سے ہو رہا ہے تو قبولیت نصیب فرمائے اللہ پاک. لیکن میں نے کہا ایک چیز سمجھنا چاہیے. میں نے کہا مثلاً وبا آئی، کسی جگہ پر سخت وبا آ گئی، ڈاکٹر لوگ جو جتنے تھے ان لوگوں نے سر توڑ کوشش کی وبا کو ختم کرنے کی، لیکن نہیں کر سکے. وبا زیادہ تھی، بیمار زیادہ تھے، ڈاکٹر کم تھے. ان نے میٹنگ بلائی کہ اچھا جو کمپاؤنڈر ہے ان کو بھی ہم طریقہ سکھا دیں کہ اس بیماری کے علامات یہ ہے اور اس کا علاج یہ ہے، اور ان کو بھی یہ ڈیوٹی دی جائے کہ پھیل جائیں اور لوگوں کا علاج کریں، تو اس سے کچھ کم ہو جائے گا. کیونکہ ایک ڈاکٹر کو آپ 2 دن میں تو تیار نہیں کر سکتے. تو کام ہو گیا شروع، لیکن پھر بھی کنٹرول نہیں ہوا کیونکہ وبا بہت پھیلی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جو شہر کے یعنی ہوشیار لوگ ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے 10 دن، ان کو بھی دوائیاں سمجھا دی جائے، علامات بھی سمجھا دی جائے، پھر ان کو بتا دیا جائے کہ اس طرف پھیل کے جو ہے نا اس کا وہ کر لے. چونکہ وہ کافی لوگ تھے لہٰذا وبا کنٹرول ہو گیا. اب اگر وہ عوام جو شامل تھے 10 دن کی ٹریننگ کے بعد، چونکہ زیادہ تعداد میں تھے اور وبا کنٹرول ہو گیا، وہ کہ دیکھو ڈاکٹروں سے کنٹرول نہیں ہوا، کمپاؤنڈر سے کنٹرول نہیں ہوا، ہم نے کنٹرول کر لیا، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیسے بات ہوگی؟ کہتے یہ تو ٹھیک نہیں ہے. وہ تو سارا نظام ہی ڈاکٹروں نے بنایا ہوا ہے. تو میں نے کہا تبلیغی جماعت سے خیر کا سلسلہ ہو رہا ہے، لیکن وہ کہے دیکھو علماء سے نہیں ہو گیا، مشائخ سے نہیں ہوا، ہم نے سارا کام کر دیا، تو یہ کیا کر دیا پھر؟ میں نے کہا یہاں پر وہی بات ہوگی. وکیل صاحب نے کہا بالکل صحیح کہتے. بات ختم ہو گئی. بعد میں مجھے محمد زمان صاحب نے کہا تو اللہ کا شکر ہے کہ مسئلہ آگے بڑھا نہیں، ورنہ مجھے تو ایسا نظر نہیں آتے تھے کہ مسئلہ کوئی بگڑ نہ جائے. تو اسی طریقے سے ہم عرض کرتے ہیں کہ بھائی جذبہ جو ابتدائی نقشبندی سلسلے میں حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اضافہ کر دیا تو اس کا فائدہ بہت ہوا، اس کا فائدہ بہت ہوا. لیکن اگر کہے کہ نہیں یہ جذبہ افضل ہے اور جو یہ لوگ حاصل کرتے ہیں بس وہی صحیح لوگ ہیں اور باقی نہیں، جن کو جذبہ انتہائی حاصل ہے یا سلوک جس نے طے کیا وہ کچھ بھی نہیں، تو مجھے بتاؤ پھر کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ یہ وہی چیز نہیں ہے، بالکل وہی چیز ہے. بس یہی اصل میں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں جس میں آپ پھنس جائیں، جس میں آپ کے پاس پھر جواب نہ ہو. کیونکہ دیکھو سارے لوگ تو آپ کو نقشبندی نہیں ملیں گے نا، آپ تو جہاں بھی جائیں گے تو عام لوگ ہوں گے، تو وہ سوال تو کر سکیں گے نا، سوال کریں گے بھئی کیا بات ہے بھئی جذبہ یہ جو ہے نا اس کے بارے میں حضرت خود فرماتے ہیں کہ یہ تو مطلب جو ہے نا وہ مقصود نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ذریعہ ہے. تو اگر کسی اور کو کسی اور ذریعے سے فائدہ ہو رہا ہے تو یہ بھی ذریعہ وہ بھی ذریعہ ہے، تو پھر کیا فضیلت ہے، پھر کیا بات ہو گئی. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہیں عوام کے لیے بھی ایک راستہ نکالا، عوام کے لیے بھی ایک راستہ نکالا. جو لوگ اس سے پہلے محروم تھے ان کو بھی حاصل کرنے والا بنا دیا. تو یہ بات تو ٹھیک ہے. تو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ کی کوششوں کو، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی کوشش کو، حضرت مولانا حضرت عبداللہ حرار رحمۃ اللہ کی کوشش کو سراہا جائے گا، اس پر شکر کیا جائے گا کہ اللہ نے ان سے بڑا کام لے لیا کہ لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا. لیکن یہ بعد میں جو آنے والے دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں ان کو ایسی چیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ان کی محنت ہے، ان کی کوشش ہے جو ان کو حاصل ہوئی ہے. آپ بھی کوشش محنت کریں، آپ کی کوشش کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اپنے آپ کو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں جب تک کوئی اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی بدتر نہ سمجھے اس وقت تک معرفت کے دروازے اس پر بند ہے. تو اب بتاؤ
دعویٰ کرنے والوں کی کیا صورت ہوگی؟ دعویٰ کرنے والے تو پھنس گئے. لہٰذا دعووں سے بچنا چاہیے. میں صرف یہی بات کرتا ہوں کہ دعووں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو طریقہ کار ہے ماشاء اللہ، اللہ جل شانہ ماشاء اللہ آپ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے طریقے سے جو طریقہ بھی آپ کا ہے، چاہے نقشبندی ہے، چاہے چشتی ہے، چاہے سہروردی ہے، اس طریقے میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ اور محنت کرو. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال ہے کہ وہ کبھی رکنے ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ جو تھوڑا سا رک جاتا تھا فرماتے او اخروٹ کے چھلکے پر صبر نہ کرو، اس پر اپنے آپ کو نہ سمجھو کہ مطلب میں نے سب کچھ حاصل کر لیا. یہ تو مطلب اپنی گری کو حاصل کرو، میں جو اصل ہے اس کو حاصل کرو. یہ کہاں پر ہے بھائی مکتوبات میں جو اخروٹ کے چھلکے اور ہاں جی تو بہت کچھ ہے، لیکن اللہ کرے کہ بس ہم سب کو سمجھ آ جائے. جی بالکل. ہاں جی سب چیزیں مطلب موجود ہے. اچھا دفتر اول مکتوب نمبر 67. حضرت مرزا عبد الرحیم خان خانہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے رئیس تھے اور اکبر بادشاہ کے مقربین میں سے تھے، درباریوں میں سے تھے. اور جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے مجدد صاحب نے اپنا پیغام جو ہے نا وہ باقی جو درباری لوگ تھے ان میں پیغام پہنچا دیا. تو ان کے ساتھ بھی حضرت کے مکتوبات شریف، تو یہ مکتوب شریف ان کے نام لکھا گیا ہے. قبض و بس کی تعریفات متشابہات کے بارے میں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف. فرماتے ہیں تلوینات احوال از لوازم صفت امکان اس جمع کے بتمکین رسیدہ اند نیز از تلوین سرشتہ اند. احوال کا تغیر و تبدل امکان کی صفت کے لوازمات میں سے جو جماعت مرتبہ تمکین تک پہنچے تلوین ان کی سرش میں بھی ہوتا ہے. اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی کو سرور نے خان خانہ کو بغرض اصلاح نصیحت فرمائی، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ خان خانہ نے اپنے کسی مکتوب میں حاکمانہ انداز اپنایا تھا، جیسے کہ آئندہ مکتوب میں اس امر کی وضاحت موجود ہے، جس پر حضرت امام ربانی رحمۃ کی غیرت فاروقی جوش میں آئی تو آپ نے اس کی اصلاح و فلاح کے لیے حدیث مبارکہ دین نصیحت کے مطابق یہ مکتوب تعریف فرمایا کہ حق تلخ اور کڑوا ہوتا ہے اگرچہ کمی ہو، جیسے کہ مقول الحق کو مروں ولو کان درن سے واضح ہے، لیکن خوشبخت ہے وہ شخص جو اپنی اصلاح و تربیت کی خاطر اس تلخی کو شہد سمجھ کر پی جائے اور مسرور ہو کر حل میں مزید کا نعرہ لگائے. نیزی کے حق طلب واجب الوجود لا یزال کی شانی کو تغیر و تبدل سے پاک ہے، جیسے کہ الان کا مکان سیاں ہے کہ جب کہ سالک کے احوال کی کیفیت ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، خواہ و تکمیل مراتب میں مرتبہ تمکین تک ہی کیوں نہ پہنچے، کیونکہ تلوین ممکن کی سرش میں داخل ہے. اصل میں ممکن اور واجب یہ اصطلاحات ہیں. ممکن وہ جو کہ پیدا کیا گیا ہو مخلوقات میں سے ہو، واجب جو کہ پہلے سے قدیم یعنی وہ آیا ہو، تو اللہ جل شانہ کے ذات واجب الوجود ہے. تو جو مخلوق ہے اس کی سرشت میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے. وہ کبھی کیفیت غم و انقباض سے دوچار ہوتا ہے اور کبھی کیفیت سرور انبساط سے سرشار ہوتا ہے. اس پر کبھی تو صفات جلالیہ کا ورود ہوتا ہے، کبھی صفات جمالیہ کا نزول، اور ہر کیفیت کے احکام علیحدہ علیحدہ تو متناہی تجلیات کے نزول کی وجہ سے جو کیفیت ایک دفعہ آتی ہے پھر کبھی نہیں آتی، جیسے کہ حدیث مبارک کے قلب المومن بین اصبعین من اصحاب الرحمن یقلبها کیف یشاء. مومن کا دل خدا تعالیٰ کے ان خدا رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اسے جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے، میں صراحت فرمائی گئی ہے. سالک پر جب تجلیات جمال کا پرتو پڑتا ہے تو وہ ہر حقیر و ذلیل مخلوق کا ادب و احترام کرتا ہے، اور جب تجلیات جلائے کا پرتو پڑتا تو بڑے بڑے بادشاہوں کے کلاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، انہیں ٹھوک دیتا ہے. ہاں جی، کیا تخت نے سمجھا ہے، کیا تاج نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کے ٹوکر میں زمانہ ہے. حضرت امام ربانی قدس سرور نے اس مکتوب گرانی میں تلوین و تمکین اور قبض و بس کی اصطلاحات کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے قدر تشریح نظر قارئین نے تلوین و تمکین کے لیے مکتوب نمبر 18 کی تشریح ملاحظہ کی جا سکتی ہے. تو یہ حدیث شریف جو ہے وہ ابھی جو پڑھی گئی وہ اس کا حوالہ ہے. قبض اور بس. قبض کیا ہے؟ وارد یرد علی القلب یوجب الاشارۃ الی عتاب و تعدیب. قلب پر وارد ہونے والی ایسی کیفیت جو عتاب اور تعدیب کی طرف اشارہ کا موجب ہو اسے قبض کہتے ہیں. بست ہوا وارد یوجب الاشارۃ الی رحمت و انس.
ایسی کیفیت جو رحمت اور انس کی طرف اشارہ کا باعث ہو اسے بست کہتے ہیں۔ دراصل قبض و بست کا تعلق امور حاضرہ سے ہوتا ہے۔ اگر واردات قلب بند ہو جائے تو اسے قبض کہتے ہیں، اگر واردات قلب بھی کھل جائے تو اسے بست کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا اور تلاوت کرنے کو جی نہیں چاہتا اور یہ بات ہے کہ اس سے ملنے کو جی نہیں چاہتا، تو یہ دو وجوہات سے ہوتا ہے۔ جسمانی وجود سے بھی ہو سکتا ہے، روحانی وجود سے بھی ہو سکتا ہے۔ جسمانی وجود سے ہو تو اس کو ڈپریشن کہتے ہیں، اسپیشل نوٹ کرنا، یہ جسمانی وجود نیورونز وغیرہ اس سے جب ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈپریشن کہتے ہیں۔ اور روحانی وجوہات سے جب ہو، یعنی روحانی واردات بند ہو جائے تو اس کو قبض کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ دونوں چونکہ خلط ملت ہے، لہذا تانوی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کا علاج فرماتے تھے، دیکھو نا حضرت حکیم الامت ہیں تو ہر چیز کو ماشاء اللہ اس انداز میں لیتے تھے۔ تو حضرت حکیم الامت کے پاس جب کوئی اس قسم کی بات جاتی کہ جس میں وہ اس قسم کے حالات ہوتے، کسی چیز کو جل نہیں چاہتا، تو حضرت فرماتے ہیں اس کے وجوہات تین ہو سکتے ہیں۔ قبض ہو سکتا ہے، یعنی روحانی واردات نہ آئے، اور گناہ کی وجہ سے واردات بند ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے وجہ، کوئی گناہ انسان سے زرد ہو جائے جس سے وہ سارے کیفیات سلب ہو جائیں۔ اور تیسرا کوئی مرض ہو جس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا کہ سب سے پہلے تو استغفار کیا جائے، صلاۃ توبہ پڑھ لیا جائے، تاکہ اگر گناہ کی وجہ سے رکے ہوئے تو چلنا شروع ہو جائے۔ ہاں جی، پھر اگر مطلب ہے کہ نہیں ہوا تو پھر دیکھ لو کوئی مرض تو نہیں ہے، کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لے۔ ہاں جی، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ روحانی علاج، مطلب یہ کہ روحانی واردات کے لیے، پھر اس کے لیے فرماتے اگر یہ ہے تو فرماتے قبض بس سے زیادہ مفید ہے، اس کی پھر پرواہ نہ کرو، بس اس میں جو مقصود ہے وہ عاجزی ہے، اس کے ذریعے سے عاجزی حاصل ہوتی ہے اور عجب سے انسان کی خلاصی ہوتی ہے، اور جو بہت سخت بیماری ہے اس سے بچنا بڑا مشکل ہے، اس قبض کی وجہ سے یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے پھر اس کو چھیڑا نہ جائے، بس اس پر جو ہے نا وہ صبر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کا متوجہ رہے، کہ اللہ کی طرف متوجہ رہے کہ اللہ جب بھی فضل فرمائے تو اس راستے کو کھول لے گا۔ تو ایسے قبض کے بعد جب بست ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے، ہاں جی، بہت زبردست ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یعنی یہ گویا کہ تین چیزیں بالکل مختلف حضرت نے بتا دی، ایک وہ گناہ کی وجہ سے ہو تو وہ تو توبہ کرنا لازم ہے، ہاں جی، دوسرا وہ جو بیماری کی وجہ سے ہو تو ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنے سے ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہر وقت روتے تھے، گریا ان پہ بڑا طاری ہوتا تو پوٹ پوٹ کے روتے تھے۔ میں نے حضرت کو دیکھا ہے، حضرت نماز جب پڑھتے تھے تو ان کے سینے میں بالکل اس طرح، یہ جیسے ہنڈی میں کڑکڑ ہوتی ہے نا، اس طرح کڑکڑ جیسے زبردستی سے روکا ہوتا تھا کہ نماز میں آواز نہ جائے، تو اندر اندر سینے کے اندر یہ آواز آ رہی ہوتی تھی۔ آپ نے بھی تو حضرت کو دیکھا ہے نا، ہاں جی، تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ جس وقت نماز پورے ہو جاتی پوٹ پوٹ کے پھر ہوتے، پھر اس کے بعد مطلب وہ افاقہ ہو جاتا۔ تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو پہلی دفعہ اس حالت میں دیکھا، فرمایا حکیم سے معلوم کرو کہ دل کی کمزوری تو نہیں ہے۔ پہلے حکیم سے کنسلٹ کروایا کہ دل کی کمزوری تو نہیں ہے۔ حکیم نے جب دیکھا انہوں نے کہا دل بالکل ٹھیک مضبوط ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا پھر اللہ کی رحمت ہے۔ پھر ان کو ابو البکا کہتے تھے، یعنی رونے والا، رونے کا باپ، ابو البکا اس کو کہتے تھے۔ حضرت کے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا ضحاک، ہنسنے والا، ان پہ ہنسی کی کیفیت ہوتی تھی، ہر چیز پہ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، مطلب یہ ہے کہ بس وہ ایک ہنسی کی کیفیت ان پہ، تو ان کو ضحاک کا نام دیا تھا۔ اور یہ حضرت جو مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ جو ہے نا یہ ابو البکا تھے، یعنی رونے والے ہوتے تھے، ہر وقت روتے تھے۔ ایک دفعہ ہم کسی مدرسے کی افتتاح کے لیے حضرت کو بلایا تھا کسی نے یونیورسٹی میں، تو حضرت سے چونکہ عالم تھے، دیوبند کے فارغ تھے، تو حضرت سے درخواست کی گئی مدرسے والوں نے کہ مہربانی کر کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتا دیں، کیونکہ حضرت بیان نہیں فرماتے تھے، تو صرف سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتا دیں۔
تو حضرت نے شروع کر دیا، لیکن ختم نہیں کر سکے، یا کا نعبد و ایاک نستعین کیا، بس رونا شروع کر لیا، بس روتے رہے، پھر اس کے بعد انہیں کچھ بھی بات نہیں کر سکے۔ تو ظاہر ان کے مزاج ایسا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے وسیع کیفیت عطا فرمائی تھی۔ تو یہ مطلب میرا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ یعنی کہ اپنے اپنے ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی اس قسم کی بات، جیسے حضرت نے فرمایا کہ پہلے حکیم سے معلوم کرو۔ آج کل تو یہ والی بات ہے نا کہ سب سے پہلے بزرگی پہ جاتے ہیں، یہ کوئی بزرگی ہو گیا، خود بھی انسان سمجھتا ہے کہ یہ بزرگی ہے، اور جو ہے نا مطلب جو ان کو مطلب جن کے پاس جاتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں شاید یہ بڑا بزرگ ہو گیا۔ بھائی بزرگی کی بات نہیں ہے، یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، دل کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ تو حکیم سے معلوم کر لے کہ بھائی دل کی کمزوری تو نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک مثال دوں، تنکا بڑے لائٹ ہوتا ہے، وہ چلو پر پانی میں بھی بہہ پڑتا ہے، تھوڑا سا پانی ڈالو اس میں تنکا بہہ جائے گا، اور آبشار کے سامنے ہاتھی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب ہاتھی بھی پانی میں سلپ ہو گیا اور تنکا بھی سلپ، کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ دونوں ایک جیسے تو نہیں ہے نا، وہ تنکا ہے اور ہاتھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وارد بہت زیادہ ہے اس کے سامنے بڑے بڑے لوگ بھی نہیں ڈر سکتے، اور وارد کم ہے لیکن کمزور ہے وہ آدمی جو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اسی میں ہو گیا، سلپ ہو گیا، تو دونوں ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ تو بس یہی بات ہے کہ جو ماشاءاللہ ان حکمائے امت ہیں وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں، ان کی بات پہ جانی چاہیے۔ اچھا، قبض و بسط دو ایسی حالت ہے جو انسانی اختیار سے باہر ہے، یہ نہ ذاتی جدوجہد سے حاصل ہو سکتی ہے، نہیں تکلف سے دور کی جا سکتی ہے۔ دونوں کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات ہے، کیونکہ دونوں موصل اللہ اور ضروری تجلیات کا آئینہ ہے، جیسے کہ آیت کریمہ واللہ یقبض و یبسط والیہ ترجعون سے ظاہر ہے۔ قبض و بسط دونوں حق تعالیٰ کی طرف سے دل پر وارد ہو، جبکہ وہ معنن وارد ہو تو باطن اس سے مسرور ہوتا ہے اور نفس مقہور، یا باطن مقہور ہوتا ہے اور نفس مسرور۔ بعضوں کے لیے باطن کی قبض نفس کی کشائش کا باعث ہوتی ہے، اور بعض کے لیے باطن کی کشائش کا بازی نفس کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سلطان عارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ فرماتے ہیں کہ قلب کی قبض نفس کی کشائش کرتی ہے، اور قلب کی کشائش نفس کی قبض کا باعث ہوتی ہے۔ مقبوض نفس خلل سے محفوظ ہوتا ہے، اور کشادہ باطن لغزش سے مسمون ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دوستی میں غیرت مذہب ہے اور قبض غیرت حق کی علامت ہے۔ دوست کا دوست کے ساتھ عتاب شرط ہے اور بست عتاب کی علامت ہے۔ روایت میں معروف ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہنستے نہ تھے اور عیسیٰ علیہ السلام روتے نہ تھے۔ یحییٰ علیہ السلام عالم انقباض میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام انبساط میں۔ جب ایک دوسرے سے ملتے اور یحییٰ فرماتے اے عیسیٰ کہ آپ فراق کے خوف سے بے نیاز ہیں، اور حضرت عیسیٰ فرمایا کہ آپ رحمت حق سے نا امید ہیں۔ دونوں پیغمبر تھے۔ آج دراصل نہ آپ کا رونا تقدیر ازل مٹا سکتے، نہیں میرا ہنسنا قضا کو واپس لوٹا سکتے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بات آئی نا، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم دن میں تو ایسے رہو جیسے اب ہو، رات کے وقت ایسے بن جاؤ جیسے یحییٰ ہے، اور یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ رات کے وقت تو ایسے رہو جیسے اب ہو، دن کے وقت ایسے بن جاؤ جیسے کہ عیسیٰ ہے۔ مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں پہ وہ نہ ہو۔ اکثر حالت قبض ذکر سے اراض اور معصیت کے ارتکاب کی وجہ سے بھی آتی ہے، مگر بسا اوقات دیگر باطنی مسئلہ بھی کر فرماتے، جیسے کہ آیت کریم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً سے واضح کہ فیت قبض میں سالک و شیخ کی صحبت و استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ نیز عباسۃ کا تکرار حق تعالیٰ کے حضور گری ہزاری بھی رفع قبض کے لیے منافع ہے۔ اچھا، متشابہات کے متعلق متکلمین اہل سنت کیا رہا؟ نیز زیر نظر مکتوب میں وارد مذکورہ بلا حدیث اور اس قسم کے دیگر آیت و حدیث مبارک متشابہات میں سے ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ اپنی رائے و قیاس سے ان میں کلام کرنا حرام، ان کو آسان کرنے کی کوشش کرنا ممنوع ہے۔ ان کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ کے بلا کیف صفات میں سے، چونکہ ان کی کیفیت مجہول ہے لہذا ان کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ اصل میں امام مالک رحمۃ اللہ کی فکرے کی طرف اشارہ ہے، جس میں حضرت امام مالک رحمۃ سے پوچھا گیا کہ استوا کے بارے میں پوچھا گیا، استوا کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوا، تو حضرت نے فرمایا الاستوا معلوم، استوا تو پتہ ہے کہ ہے، والکیف مجہول، کیسی ہے نہیں پتہ، والسوال عن البدع، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اب صحابہ نے نہیں کیا تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ سمجھ میں آیا؟ بدعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ آج جب صحابہ نے نہیں کیا تو تم بھی نہ کرو، خواہ مخواہ اپنے آپ کو پنساتے ہو۔ ہاں جی،
مفوضین، ان کا موقف یہ ہے کہ اصابع اور ید وغیرہ کا معنی انگلی اور ہاتھ ہی کرنا چاہیے، ان کی تعویل سے اجتناب کرنا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انگلیاں مخلوق کی طرح ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انگلیاں تو ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، مگر ان کی حقیقت و کیفیت سے ماگاہ نہیں، ان کی مراد اللہ ہی بہتر جان، جیسے کہ آیت کریم وما یعلم تاویلہ الا اللہ سے واضح، اسلاف کے نزدیک یہی موقف اصل میں ہے۔ مولین، ان کا موقف یہ کہ متشابہات کو ظاہری معنی پر معمول کرنے سے تشبیہ و تمثیل کا اس بات ہے جو سراسر الحاد و سند کا ہے، لہٰذا ان کی تعویل کرنا ضروری ہے۔ واضح کہ بعض متشابہات کی تعویل نہایت دشوار ہے، لہٰذا ان کی تعویل سے ساکت و صامت رہنا چاہیے، صرف ان پر ایمان و اعتقاد رکھنا چاہیے، ایسے موقع پر تعویل کو حرام جاننا چاہیے، جس کی آیت کریم ہے لا تخف ما لیس لک بہ علم سے اشارہ ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ کا موقف، لفظ قرب، معیت اور احاطہ حق سبحانہ، قرب مقربین ان اللہ کے جو قریب ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک تو اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نحن اقرب من حبل الورید، یہ تو سب کے لیے ہے، ہم قریب ہے، حبل الورید ہیں جو شہرگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے، تو یہ تو عام لوگوں کے لیے بھی ہے، تو مقربین کا پھر کیا فرق ہو گیا؟ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا، چونکہ اللہ کے علم ہے کہ اس سے مطلب کیا ہے، لیکن اتنا ہمیں معلوم ہے کہ مقرب وہ ہے جو اللہ، جس کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں، جس کو اللہ پاک جس کو چاہتا ہے، وہ قرب اس معنی میں ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ مطلب یہ یعنی فاصلے کے لحاظ سے نہیں ہے، بس اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیا مطلب ہے کس کا۔ تو اس طرح معیت، ہاں وہ معکم اینما کنتم، مطلب وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اب کیسے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ہاں جی، اس طرح احاطہ حق سبحانہ علم علیہ جو اللہ پاک نے، ان اللہ بکل شیء محیط، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو قرآن مجید میں واقع ہے، متشابہت قرآن میں سے، جیسے کہ لفظ ید اور وجہ وغیرہ ہو، یہی لفظ اول آخر ظاہر باطن جیسے دیگر الفاظ کا ہے، پس ہم سبحانہ تعالیٰ کو قریب کہتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے قرب کا معنی کیا ہے۔ اس طرح ہم اسے اول کہتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اول سے کیا مراد ہے۔ قرب اور اولیت کی جو معنی ہمارے علم و فہم میں کہ آتے میں آتے حق سبحانہ تعالیٰ ان سے منزہ اور برتر ہے، اور جو کہ ہمارے کشف و شہود میں سما سکتا ہے، حق تعالیٰ اس سے بہت بلند اور پاک ہے۔ حق تعالیٰ کے قرب اور میت کی جس کیفیت کو بعض متصوفین نے بطریق کشف دریافت کیا ہے، وہ اسی کشف معنی کے لحاظ سے حق سبحانہ تعالیٰ کو قریب اور ساتھ سمجھتے ہوئے مستحسن نہیں ہے۔ انہوں نے فرقہ مجسمہ کے مذہب میں قدم رکھ دیا ہے، اور جو کچھ بعض علماء نے اس کی تعویل میں فرمایا اور قرب سے مراد قرب علم لے لیا ہے، تو اس طرح کی جیسے کہ انہوں نے ید کی تعویلات قدرت اور وجہ کی تعویل ذات سے، یہ ان لوگوں کے نزدیک جائز ہے جو تعویل کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہم تو تعویل کرنے کو جائز نہیں قرار دیتے، اس کی تعویل کو سبحانہ تعالیٰ کے علم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ والعلم عند اللہ سبحانہ، یہ امر مستعد ہے کہ عظیم امربان کو اس کے متشابہات کی تعویلات کی جواز اور عدم جواز کے متضاد اقوال کو اوقات و احوال کے متعدد و مختلف ہونے پر محمول کرنا چاہیے، اور دوسرے قول پر اعتماد کرنا چاہیے، کیونکہ ہر مقام کے علوم اور معارف جدا جدا ہے، اور ہر حال کا کال علیحدہ ہے، جیسے کہ ارباب حال و کیف سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ففہم، تو مطلب یہ ہے کہ گویا کہ حضرت جو ہے نا، وہ چونکہ خود بھی متکلم تھے، لہٰذا انہوں نے ایسی چیزوں کی تشریحات کی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے مطابق ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ کیونکہ مختلف فرقے، جیسے فرقہ باطلیں ہیں، جیسے مطلب معتزلہ ہے، ہاں، اور اس طرح جو ہے نا مطلب ہے کہ جو یعنی جبری ہیں، مطلب قدری ہیں، مختلف فرقے ہیں، تو ان کے اپنے اپنے آراء ہیں۔ اس طرح مجسمہ بھی ہیں، تو ان کے اپنے اپنے آراء ہیں۔ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے وہ محتاط طریقہ ہے، مطلب اس میں ہم لوگ اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتے، ایسی چیزوں میں نہیں پڑھتے جس میں پڑھنا فائدہ نہ دے، یا جس میں ہمیں آنے کو کہا نہیں گیا۔ مثلا اللہ پاک جو ہے نا ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ قرب کا مطلب کیا ہے، ہاں جی، بس یہ ہے کہ جو اس سے مطلوب ہے وہ چیز حاصل ہو، یعنی مقرب بن جاؤ۔ مقرب بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی زیادہ حاصل کر لو، تقوی زیادہ حاصل کر لو، بس اس پر عمل کر لو، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ وہ کیسے ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے، اس وجہ سے اپنے آپ کو خواہ پریشان نہیں کرنا چاہیے، اور وہی کرنا چاہیے جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ میرے خیال میں آج کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، درمیان میں کچھ سخت باتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ پاک اس کو بھی مفید بنا دے۔ مقصد ہمارے کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے میں بھی اس کا محتاج ہوں کہ صحیح معنی تک پہنچوں، جو صحیح بات ہے اس کو سمجھوں، اور باقی لوگ بھی اس کے محتاج ہیں۔ تو اس لیے
یہ تو ایک کوشش ہے کہ ہم حضرت کے مکتوبات شریف کے ذریعے سے حضرت کے مفاہیم تک پہنچیں۔ اب دیکھیں یہاں پر آخری مکتوب میں بھی یہ بات فرمائی گئی ہے کہ بعض چیزیں جو حضرت سے مختلف اوقات میں مختلف آئی ہیں تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو مختلف حالات پر محمول کرنا چاہیے۔ تو یہ بات مطلب بھی حضرت نے مطلب صاف کر لی کہ اس میں بھی ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ جو بات حضرت نے صاف کی ہے کسی مکتوب میں تو اس کو لینا چاہیے، اور جو عام طور پر بات کی گئی ہے اس کی تشریحات آپ کو ان مکتوبات میں ملے گی جس میں اس چیز کو صاف کر دیا گیا ہے۔ تو جو حضرت نے کوشش کی اس کو سمجھنا چاہیے اور ماننا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔